اب آپ کو بتائیں کہ برطانیہ اور یورپ کی پہلی ماحول دوست مسجد کو عام نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ یونیورسٹیوں کے شہر کیمبرج میں یورپ کی پہلی ماحول دوست مسجد عام نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ 23 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے بنائی جانے والی کیمبرج سینٹرل مسجد تقریباً 12 برس میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی ٹرسٹ کے ترجمان ڈاکٹر عبدالحکیم کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق کیمبرج میں تقریباً 6000 مسلمان مقیم ہیں جو پرائیویٹ رہائش گاہوں، چھوٹی چھوٹی مساجد یا گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے اسلامک سینٹرز میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہاں ایک مکمل مسجد کی اشد ضرورت تھی۔ مسجد کی تعمیر میں کئی سطح پر مخالفت بھی ہوئی، تاہم اب اسے شہر کی شان سمجھا جا رہا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے روح رواں ماضی کے عظیم گلوکار کیٹ سٹیونز ہیں جو بعد میں اسلام قبول کر کے یوسف اسلام کہلائے۔ ان کے علاوہ کیمبرج یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرر اور معروف اسکالر ٹم وانٹر اور ترکی نے بھی مسجد کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 40 سال پہلے لندن کے علاقے ساؤتھ ہول میں نسلی منافرت کا شکار ہونے والے سکھ گردیپ سنگھ اور بلیر پیچ کی یاد میں ریلی نکالی گئی، جس میں مغربی لندن سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پھول اٹھا کر مرنے والوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اسی پر مزید تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں 40 سال قبل گردیپ سنگھ اور بلیر پیچ کو نسلی منافرت کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کیا گیا۔ علاقے کے شہری اس واقعے کو آج بھی فراموش نہیں کر سکے۔ ساؤتھ ہال میں نکالی جانے والی ریلی کا مقصد نسلی منافرت کا شکار ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ ساؤتھ ہال براڈ وے پر چودھری دلاور نے بین المذاہب کمیونٹی کے ساتھ مشترکہ طور پر بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے ٹاؤن ہال تک علامتی مارچ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں نے نسلی منافرت کی بھرپور مذمت کی۔ مارچ کے شرکاء نے امن و محبت کا پیغام دینے کے لیے ہاتھوں میں پھول تھام کر مارچ میں شرکت کی اور مرنے والوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ چودھری دلاور اور کونسلر رنجیت دیر کا کہنا تھا کہ آج کے روز نسلی منافرت کی بھینٹ چڑھنے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ آج ایک یادگار دن یہ تھا کہ ہمارے ساؤتھ ہال ٹاؤن ہال کے اندر ایک جو بلو پلیک ہوتا ہے وہ اس کی انویلنگ ہوئی ہے، اور آج جو جتنی ہماری تمام کمیونٹیز تھیں، ہندو، سکھ، مسلمان، جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، ہمارے ریسزم کے خلاف جو اسٹرگل جو تھی وہ آج یعنی کہ وہ برقرار رہی ہے۔ The dignity of South Hall people was really assaulted. There was an attack on the whole community, and for the sake of about 30 National Front people who came to hold a meeting here in South Hall, I think it was very provocative to hold a National Front meeting in South Hall. So we all got together today to remember that day, and as I say, forgive but not forget. مارچ کے شرکاء نے 40 سال قبل امن کے دائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹاؤن ہال میں بنائی گئی یادگاروں پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ شرکاء نے یہ پیغام دیا کہ برطانیہ میں نسلی منافرت کے خلاف کمیونٹی کا اتحاد آئندہ بھی جاری رہے گا۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز لندن۔ گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں اسکاٹ لینڈ کی فلاحی تنظیم پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کا اجلاس ہوا، جس میں شرکاء نے سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ اس موقع پر عہدیداروں نے ٹرسٹ کے انتخابات جولائی میں جبکہ سالانہ گرینڈ ڈنر 30 جون کو کرانے کا فیصلہ کیا۔ اسی پر دیکھیے شاہد میر کی رپورٹ۔ پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ اسکاٹ لینڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس موقع پر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ان کی ہمدردیاں سری لنکا میں دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے یا قتل کرے۔ ٹرسٹ کے عہدیداروں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا میں دہشت گردی کا یہ فعل انتہائی قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری کو اس حوالے سے مل بیٹھ کر لاہے عمل ترتیب دینا ہوگا۔ of the people that passed away. The people that say that they did it in the name of Islam are non-Muslims. These people have no idea of what Islam is. آج کا جو پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کی جو میٹنگ تھی، اس میں ہمارے اینول ڈنر جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، جس کو ہم نے 30 جون 2019 کو اتوار کے دن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کا
اینول ڈنر ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا اچھا ایک آفر کی ایک اسکیم کی ہے جو ان کے ممبرز ہیں ان کے لیے کہ جو پہلے 50 ممبرز ہم سے رابطہ کریں گے ان کو یہ فری ٹکٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی. سری لنکا میں یہ جو واقعہ ہوا اس پہ بھی بالکل یعنی کہ ہمارے عمل کیا گیا اور ہم نے اس پہ یعنی کہ ہم جو ہمارے خیالات تھے یا ہماری جو دعائیں تھیں یا ہماری جو ہم جو سوچتے تھے ہم ہمارے سری لنکا کے ساتھ ہیں بالکل ان کے ساتھ یہ بالکل ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. Monthly meeting that we do every month for the Pakistan Welfare Trust, and we discuss various different things. One of the topics that we discussed was obviously the recent attacks in Sri Lanka, which we totally condemn. We are peace loving, and we should actually promote peace. And these terrorists, irrespective of where they come from, who they are, they should be condemned forcefully, and the authorities should actually teach them a lesson once and for all. The other aspects of our meeting were our normal agenda, one of which was our annual dinner, which is to be held Sunday 30th of June. پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کے اجلاس میں 2 اہم فیصلے بھی کیے گئے کہ ٹرسٹ کا سالانہ گرینڈ ڈنر 30 جون کو ہوگا جبکہ انتخابات جولائی کے مہینے میں ہوں گے. پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر تمام گلاسگو کے مقامی ہوٹل میں اہم ماہانہ اجلاس ہوا جس میں سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی. اس کے علاوہ جولائی میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے اور سالانہ جو ڈنر ہوتا ہے پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ کا 30 جون کو اعلان کیا گیا. سنڈے والے دن وہ ڈنر ہوگا. شاہد میر 92 نیوز گلاسگو اسکاٹ لینڈ. آزاد کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن اور معین علی اکیڈمی یو کے کا 12 روزہ فاسٹ ٹریک اینڈ ٹریننگ ڈیولپمنٹ پروگرام میرپور کرکٹ اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہو گیا ہے. ٹریننگ کیمپ میں برطانیہ اور آزاد کشمیر کے کھلاڑیوں نے شرکت کی. میرپور آزاد کشمیر سے سجاد جلال نے رپورٹ تیار کی ہے, ملاحظہ کیجیے گا. میرپور کرکٹ اسٹیڈیم میں فاسٹ ٹریک اینڈ ٹریننگ ڈیولپمنٹ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈی جی ایم ڈی اے اعجاز احمد رضا تھے. ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ کھیل کے ساتھ ساتھ صحت مند معاشرے کے لیے ایک مشن بھی ہے. اس مشن کو جاری رکھیں. یہ کھیل کے علاوہ ایک مشن بھی ایسی سرگرمی ہے جس میں بہت سی برائیاں جو ہیں وہ آپ ان سے دور ہوتے ہیں اور ایک معاشرے میں مثبت کردار لے کے آپ لوگ سامنے آتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے پلیئر نیشنل انٹرنیشنل ٹیمز میں ہونے چاہیے. برطانیہ سے خصوصی طور پر کرکٹر معین علی کے والد منیر علی اپنی کرکٹ اکیڈمی سے کھلاڑی کیمپ میں لائے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کرکٹ کے لیے بہترین جگہ ہے. یہاں کا موسم ہر لحاظ سے کرکٹ کے لیے اچھا ہے. آئندہ بھی برطانیہ سے پاکستان کھلاڑی لائیں گے. میں خود سوچتا ہوں کہ جو نا یہ ایک ہمارے لیے بچوں کے لیے اور میں تو آتا جاتا تھا, پہلے بھی کھیلا وہاں پہ, لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہے نا یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور ماشاءاللہ یہ لڑکے میں نے دیکھے ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہے. اگر یہ محنت کریں گے تو کوئی نہ کوئی یہاں سے بچہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل جائے گا, سمجھے. پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی محنت. اور ماشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا کوئی ایسا لڑکا نہیں دیکھا جس میں تھوڑی کمزوری ہو. سب بچے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ اور اپنے ہنر میں سب اچھے ہیں. صدر آزاد کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میر عثمان کا کہنا تھا کہ کیمپ کا مقصد آزاد کشمیر میں کرکٹ کا فروغ اور برطانوی کھلاڑیوں کو کیمپنگ کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف راغب کرنا ہے. ہمارا یہ تجربہ تھا جو کامیاب رہا. اس کیمپ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز کشمیری پلیئرز ہیں وہ آزاد کشمیر کی طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں اور ہمارے آزاد کشمیر کے جو پلیئر ہیں وہ وہاں کی اکیڈمیز میں جو ہے نا وہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم معین علی کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک ہم لوگ اکیڈمی بھی جو ہے نا وہ بنانا جا رہے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈی ڈی ایم ڈی اعجاز رضا صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ زمین بھی جو ہے نا وہ دے دی ہے. برطانیہ سے آئے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں نے پاکستان کے موسم کو بہترین موسم قرار دیا. آخر میں کھلاڑیوں اور معزز مہمانوں کو شیلڈ پیش کی گئی. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس طرح کے ٹریننگ کیمپ لگائے تاکہ آزاد کشمیر میں بھی نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد جلال 92 نیوز میرپور آزاد کشمیر. ترک دارالحکومت انقرہ میں 3 روزہ عالمی لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز کانفرنس اختتام پذیر ہو گئے. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ ترقی کے حصول کی جدوجہد میں مزدور طبقے کے حقوق پامال نہ کریں. نمائندہ 92 نیوز عاطف بٹ نے رپورٹ تیار کی ہے, ملاحظہ کیجیے گا.
انقرہ میں منعقد ہونے والی تیسری سالانہ لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز عالمی کانفرنس میں 140 ممالک کے اور عالمی اداروں کے سینکڑوں نمائندے شریک ہوئے۔ پاکستان سے آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونینز کے جنرل سیکرٹری پیرزادہ امتیاز سعید، سینئر نائب صدر شاہد اختر چودھری نے 4 رکنی وفد کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر طیب اردوان نے کہا، کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مسلم ممالک میں محنت کش مزدور طبقات کے حقوق کی جدوجہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیمات سے بھی آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، جب تک مزدور خوشحال نہیں ہوگا تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ طویل سیاسی عدم استحکام کے بعد اسپین میں قومی اسمبلی کی 350 نشستوں کے لیے 28 اپریل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جبکہ 2 پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کاتالونیا کی آزادی کی تحریک اور طویل سیاسی عدم استحکام کے بعد اسپین میں ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ 28 مئی کو ہونے والے انتخابات میں 5 بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ متعدد علاقائی جماعتیں بھی حصہ لے رہی ہیں، جن کی بھرپور الیکشن مہم زوروں پر ہے۔ ہر طرف بینرز، پلے کارڈز اور پارٹی پرچم کی بہاریں ہیں۔ جگہ جگہ کارنر میٹنگز اور جلسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں اپنی اپنی پارٹیوں کے منشور کے علاوہ ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وعدوں اور دعووں کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کی 350 نشستوں کے لیے کانٹے دار مقابلوں کی توقع کی جا رہی ہے، مگر حالیہ سروے رپورٹس کے مطابق کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل کرنے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ سوشلسٹ پارٹی بظاہر بڑی جماعت کے طور پہ ضرور سامنے آ رہی ہے، مگر اس کے مقابل کھڑی پارٹیدو پاپولر، سیودادانوس اور ووکس کا اتحاد بنتا واضح دکھائی دے رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 2 اہم سیاسی جماعتوں نے 2 پاکستانی نژاد امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ سوشلسٹ پارٹی کی جانب سے محمد اقبال چودھری، جبکہ سٹیزن پارٹی کی جانب سے طاہر رفیع امیدوار ہیں، جنہوں نے اپنی انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلائی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور کون سا اتحاد حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ طویل سیاسی عدم استحکام کے بعد ایک عام آدمی سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک سبھی کی یہی خواہش ہے کہ مستحکم حکومت مرد وجود میں آئے، جو معیشت کی بہتری اور عام آدمی کی فلاح کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ شری لنکا میں ہونے والی بدترین دہشت گردی پر ساری دنیا کی طرح پرتگال میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی اور پرتگیزی کمیونٹی نے بھی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات دنیا میں جہاں بھی ہو انتہائی افسوسناک ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں شری لنکا کی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے گا۔ سری لنکا میں پیش آنے والے واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے عناصر جو کہ دنیا کا امن جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں، عالمی امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب اس طرح کی درندگی کی اجازت نہیں دیتا، اور ان دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس دکھ کی اور تکلیف کی گھڑی میں تمام فیملیز جو اس سے متاثر ہوئی ہیں، ان کے دکھ میں اور ان کے درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم سری لنکا میں ہونے والی بم بلاسٹ دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سری لنکن قوم کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جو سری لنکا میں واقعہ آیا تھا کرسچین کمیونٹی کی، اس کی ہم بہت بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم حالیہ دہشت گردی میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کی وجہ سے پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جو انتہائی افسوسناک واقعہ سری لنکا میں پیش آیا ہے، ہم پاکستانی پرتگال سے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جیسا کہ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں پیش آیا تھا، ہم اس کی بھی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح کرسچن کمیونٹی نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی ہے، اسی طرح ہم پاکستانی اور ایز اے مسلمان ہم اپنے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں آئس برگ لانے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ برف کے پہاڑ کو 12,600 کلومیٹر کا سفر کر کے انٹارکٹیکا سے لایا جائے گا۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ متحدہ عرب امارات نے ریاست میں پینے کے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انٹارکٹیکا سے آئس برگ لے آنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ برف کا یہ پہاڑ ایک بحری جہاز کی مدد سے فجیرہ کے ساحل پر لایا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق آئس برگ 20 بلین گیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جو 10 لاکھ لوگوں کو 5 سال تک پانی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے مثبت ماحولیاتی تبدیلی بھی آئے گی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ماہرین کے مطابق آئس برگ کا 80% حصہ پانی کے نیچے ہونے کی وجہ سے آسانی سے نہیں پگھلے گا اور سورج کی گرمی سے بھی محفوظ رہے گا۔ سے فجیرہ ساحل تک آئس برگ کو تقریباً 12,600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ 1970 میں سعودی عرب نے بھی ایسا منصوبہ بنایا تھا، تاہم بجٹ اور تکنیکی چیلنجز کی وجہ سے منصوبہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔
खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब एक सवाल कि क्या बरतानवी शाही खानदान में एक और बेवफाई की दास्तान रकम होने जा रही है? क्या वलीअहद प्रिंस विलियम भी अपने वालिद प्रिंस चार्ल्स के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? क्या शहजादी केट मिडल्टन को भी शौहर से धोखा ही मिलेगा? क्या है ये सब, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी शाही खानदान करोड़ों दिलों की जान है, इससे मंसूब एक के बाद एक दास्तान। प्रिंस चार्ल्स और अनजहानी शहजादी डियाना की दास्तान मोहब्बत का अलमनाक अंजाम किसको नहीं याद, मगर ऐसा लगता है कि उनकी औलाद नहीं सीखने को कुछ भी तैयार। डियाना और चार्ल्स के बड़े फर्जंद प्रिंस विलियम की अपनी अहलिया की दोस्त रोज हैनबरी से नैन मटक्के की खबरें इन दिनों मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि केट मिडल्टन ने चंद माह कबल इसी वजह से रोज से बरसों की दोस्ती खत्म कर ली थी। इस अफेयर की खबरें 2018 में उस वक्त सामने आना शुरू हुई जब केट के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। केट के पूछने पर विलियम हंसकर बात को टाल तो गए, मगर केट कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। उन्होंने अपनी दोस्त को ही जिंदगी से निकाल दिया। अब देखना ये है कि क्या वो रोज को विलियम के दिल से भी निकालने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।